رسول صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب وہ دوسرا مسلمان ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ اب زبان سے کوئی کڑوی بات کہہ دی، دل دکھ گیا، کیا ہے میں ہی دکھتی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں دکھتا، اس طرح کے جو جملے لوگ کہتے ہیں، گالی سے بات کرنا، ہاں، دل دکھانے والی بات کرنا۔ اس کے علاوہ صرف یہی بات نہیں، پیٹھ پیچھے کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرنا، کسی کے بھی بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اب ہم نے کیا کیا، جیسے مثال کے طور پر میں نے ان سے کہا کہ وہ تبسم ہے نا، وہ تو ایسی ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، فلاں جو وہ فائقہ ہے نا، اس کا تو معاملہ ایسا ہے، سمجھ رہے؟ تو پتہ کیا چلا، میں نے ان کے سامنے یہ دونوں بچیوں کی، ان بچیوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کی، صرف غیبت نہیں کی بلکہ ان کے کردار کشی کی، سمجھ رہے؟ حالانکہ وہ ہے ان میں موجود ہے، تب بھی تو میری زبان سے وہ دونوں محفوظ رہے؟ نہیں رہے۔ تو پھر ہم مسلمان ہوئے۔ اب ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ شاعر کہتا ہے نا، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ کسی کے مال کو جو ہے زبردستی لینا ہے نا، کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، سمجھ رہے؟ یہ سارے کام، کسی کو مار دیا۔ اب ہم گھر میں ہی دیکھ لیں، بچے ہمارے گھر میں بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بچے ہمارے خود کے ہیں، ہم نے غصے میں مار دیا ایک یہاں سے، کسی کا غصہ کسی پہ نکال دیا، اس کو جھڑک دیا، جاؤ یہاں سے۔ تو کیا کہا؟ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب ہمیں چیک کرنا ہے کیا واقعی میں ہم مسلمان ہیں؟ ہم بڑی اپی ہیں تو چھوٹی بھائی بہنوں کو ہم نے خوب دھویا، چھوٹی چھوٹی بات پر مارا، سمجھ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، چلو جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل لینے کی، کھینچ کے لے لیا، مار دیا 2 تماچا۔ چلے گا ایسا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے، کیوں؟ کہ انسان پیروں سے پھسل کر جہنم میں اتنا نہیں جائے گا جتنا زبان سے پھسل کر جائے گا، سمجھ رہے؟ تو ہاتھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر مردوں میں یہ عادت ہوتی ہے، مردوں میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتے ہیں، اور ایسی گندی گالی کہ مطلب اس گالی کا مطلب سمجھتے ہیں وہ لوگ، بس دے دیا کہ اگر سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ صرف مرد ہی نہیں، اب تو ہم گلیوں میں چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو گندی گندی گالیوں سے بات کرتے ہیں، وہ 8ویں میں ہے، 9ویں میں ہے، 10ویں میں ہے، اور گالیاں اتنی گندی گندی چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تربیت۔ ماں باپ بتا نہیں رہے کہ گالی کیا ہے۔ ایک گالی انسان نے دی، قبر میں ایک بچھو اس نے اپنے لیے تیار کر لیا، ایک بچھو، اور وہ بچھو کیسا ہوگا؟ دنیا کا بچھو تو کیسا ہے کہ اس نے ڈنک مارا تو انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ تو قبر کا بچھو تو کتنا خطرناک، وہ دنیا کے بچھو طرح تھوڑی ہوگا، سمجھ رہے؟ تو کتنی گالیاں دے رہا، اتنا بچھو تیار کر رہا ہے۔ بعض عورتوں کی بھی عادت میں نے دیکھی ہے کہ گالی میں ہی بات کر رہی ہیں، اکثر ہوتی ہے نا، بہت فری عورتیں ہوتی ہیں، سڑکوں پر بہت
تھوڑا بھائی جیسا دادا گیری جیسا بات کرتی ہیں تو گالی سے بات کر رہی ہیں. کتنی گندی بات ہے گالیاں دینا. اللہ کے نبی فرما رہے جو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، گر جاتا ہے. اور تو کہا گالی کیا ہے؟ گالی کہتے کسے ہے؟ تو کہا کہ ہر ادب سے گری ہوئی بات گالی ہے. ہر ادب سے گری ہوئی بات گالی ہے. تو زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. طنز کر دیا، مسلمان وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. ہم نے طنز کر دیا، جیسے انم نے فائقہ کو ہی کہہ دیا ہاں خود نے کی تھی کیا میری مدد، جو میں تیری مدد کروں. سمجھ رہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ طنز ہو گیا. یہ میں اگزامپل دے رہی ہوں. کیا دے رہی ہوں؟ سمجھ رہے نہیں؟ کسی کو بھی ہم نے طنز کر دیا، اپنی بہنوں کو، اپنی امی ابو کو ہی، کہ ہاں میں تھوڑی نا آپ کی بیٹی ہوں. ہوتا ہے نا اس طرح سے، آپ کی بیٹی تو یہی ہے، مجھے تو آپ پرایا سمجھتے ہو. تو دکھ نہیں ہوگا ماں باپ کو اس طرح کے جملے سن کر. تو کوئی بھی ایسی بات جس سے سامنے والے کا دل دکھے، اسی لیے کہتے پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. تو ہمیں انشاءاللہ بہت اپنے آپ کو بچانا ہے. خاص طور پر ہم اپنے گھر کے بچوں کو، لڑکوں کو یہ تربیت دے کہ گالی کتنی گندی چیز ہے. آج اکثر 99% مردوں میں یہ عادت ہوتی ہے، اگرچہ وہ گھر میں گالی گلوچ نہ کرے لیکن باہر گالیوں سے ہی بات کرتے ہیں. اور وہ سوچے اپنے قبر میں کتنے بچھو جمع کر رہے ہیں. آسان ہے؟ اللہ کی نظروں سے گرنا آسان ہے؟ کہا جو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تربیت کریں ہم اپنے گھر میں، بتائیں آج ہم نے یہ سنا. یہ نہیں جب وہ گالی دے رہا تو ہم نے کہا ہاں گالی دے رہا ہو، ابھی ہم نے سنا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. وہ تو بیچارہ غصے میں گالی دے رہا ہے تو ہم نے اسی کو نصیحت کرنی شروع کر دی. بعد میں ہم بتا آج ہم نے یہ سنا تھا، اس طرح سنا تھا. جب غصے میں نہ ہو، سمجھ رہے؟ تو ان کو حدیث سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب ہم تربیت کرنے کی فکر کریں. ہم جو بھی سنتے ہیں اس کو پہنچائیں. صرف سننا نہیں کہ ہم نے سنا اور کیا بیان تھا، نہیں، بلکہ سننے کے بعد ہم پوری فکر کریں کہ ہم آگے پہنچائیں اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دوستوں کو.